السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ میں ایک ایسی حکایت، ایک ایسا آپ کو واقعہ بتانے والا ہوں، اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے نا تو آپ کی روحانیت تر و تازہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا ہو جائے گی؟ تر و تازہ۔ اور یہ آپ کے اور آپ کی نسلوں کے کام آنے والی ہے، جنات سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، کیا کرائے سے بچنے کے لیے، آسیبی خلل سے بچنے کے لیے ایک ایسا ہتھیار دے رہا ہوں آپ کو۔ اگر اس ہتھیار کو آپ نے سنبھال لیا تو یہ ہتھیار، یہ اوزار آپ کا ساری زندگی آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ وہ ہے کیا؟ وہ ہتھیار کیا ہے؟ آپ دیکھو اس ہتھیار کو، سنو۔ پہلے یہ حکایت سن لیجیے، آپ مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، بہت زبردست۔ ایک صاحب یعنی ایک آدمی تھے جو کھجور کا کاروبار کرتے تھے، کھجور خریدنا اور کھجور بیچنا۔ تو ایک مرتبہ وہ کھجور کے کاروبار کے لیے بصرہ گئے۔ کہاں؟ بصرہ۔ تو بصرہ میں کوئی مکان ٹھہرنے کے لیے، مکان رکنے کے لیے ان کو نہیں ملا، اور رکنے کے قابل کوئی مکان تھا نہیں۔ تو ہاں، ایک مکان آپ کو نظر آیا، اور ایک مکان تھا جس میں مکڑیوں کا جالا لگا ہوا تھا۔ مکڑیوں کا جالا، طرح کی گندگی تھی اس میں، کوئی جانے سے ڈرتا تھا اس کے اندر، اتنا خطرناک۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ مکان خالی پڑا رہتا ہے اور اس میں جنات اور شیطان رہتے ہیں۔ اللہ! اب جس کو پتا ہو کہ اس میں جنات رہتے ہیں تو کون جائے گا اس کے اندر؟ لیکن دیکھو، یہ ہتھیار میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جو اس تاجر کے پاس ہتھیار تھا وہ ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے اس کا۔ ٹھیک ہے؟ سنو وہ ہتھیار ہے کیا۔ تو اس تاجر سے لوگوں نے کہا، بستی والوں نے، بصرہ والوں نے، کہ اس میں جنات اور شیطان رہتے ہیں۔ مالک مکان یعنی جو اس مکان کا مالک تھا، تو تاجر نے کہا کہ مکان کے مالک سے کہ آپ یہ مکان ہمیں کرائے پر دے دیں۔ تو مکان مالک بولا کہ آپ کیوں اپنی جان کو موت کا لقمہ بناتے ہو؟ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں لگتی؟ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس میں جنات ایسے ہیں کہ اب تک جو اس مکان میں آیا اور رات ٹھہرنے لگا تو صبح کو اس کی لاش نکلی ہے، وہ زندہ نہیں نکلا۔ تو تم کیوں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتے ہو؟ تو تاجر بھی عجیب تھا، اللہ سے بڑی محبت کرنے والا تھا، قرآن پہ بڑا اس کا یقین تھا، اور الحمدللہ ہمیں ہونا بھی چاہیے۔ اگر ہمیں یقین ہے تو ہمارے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی پاورفل ہے، اور یقین نہ ہو تو پورا قرآن پڑھ کے پھونک دو، اثر نہیں ہوگا۔ یقین کی بات ہے۔ تو اس مکان کو لے کر، کیونکہ اس مکان میں ایک بہت بڑا جن رہتا ہے، اس خبیث جن نے اس میرے مکان کو اپنا گھر بنا لیا ہے اور اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ یہ مکان مالک بولا کہ اس میں جو جن رہتا ہے اس نے یہ میرا مکان چھین لیا ہے، اور جو کوئی انسان اس میں رہتا ہے وہ جن اس کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی مار دیتا ہے۔ یہ کھجور والے صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مالک یعنی جو مکان مالک تھا اس سے ضد کی، اصرار کیا کہ مکان کرائے پر ہمیں دے دو، مکان کرائے پر ہمیں دے دو۔ اب مکان کرائے پر لے لیا اور کہا دیکھا جائے گا، جو کرے گا اللہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ دیکھو، مکان مالک نے کہا آپ کی مرضی صاحب۔ کھجور والے صاحب یعنی تاجر فرماتے ہیں کہ میں اس مکان میں ٹھہرا، رک گیا۔ دیکھو تو ایک بہت بڑے ڈیل ڈول کا، کیا
بہت بڑے ڈیل ڈول یعنی صحت کا شخص یعنی آدمی میرے قریب آیا. یہ رات کو بڑا تگڑا لمبا چوڑا آدمی آیا, اور آنے کے بعد میں اس کا شریر اتنا خطرناک تھا, اور جس کی دونوں آنکھیں آگ برسا رہی تھی, جیسے اس کی آنکھ سے آگ نکلتی ہو, اور اس کا پورا بدن کالا کلوٹا, بالکل کالا, بلیک, سیاہ, اس قدر ڈراؤنا خوفناک. وہ کون تھا؟ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا. کیا تھا؟ وہ تھا جن. اب جب وہ آیا, برسا رہی تھی اور سر سے پیر تک اس کا پورا بدن کالا سیاہ فام تھا. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کیا پڑھنا شروع کی؟ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو اس جن نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. اللہ, کتنا خطرناک جن تھا. وہ تاجر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, تو میں نے پڑھا تو میری پلٹ میں وہ جن بھی پڑھنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب وہ تاجر کہتے ہیں کہ میں چکر میں پڑ گیا, یہ کیسا خبیث جن ہے. آگے دیکھو, پڑھنی شروع کی تو اس جن نے بھی آیت الکرسی پڑھنی شروع کی. جو میں پڑھتا تھا وہی وہ جن بھی پڑھتا تھا. جب میں نے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے کلمات پڑھے تو اس جن سے یہ کلمات نہیں پڑھے گئے. کیا یہ کلمات نہیں پڑھے گئے جنات سے؟ جب نہیں پڑھے گئے تو سنو آگے, نہیں پڑھے گا. جن نے بڑی کوشش کی لیکن جن ان کلمات کو نہیں پڑھ سکا. میں نے انہی کلمات کو کئی مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا, یعنی وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. میں نے بار بار اس کو پڑھا, میں نے بار بار اس کو ریپیٹ کرتا گیا, تکرار کرتا گیا, کئی مرتبہ پڑھا. جس جگہ پر وہ خبیث گندا جن کھڑا تھا آگ سی لگی اور وہ جل گیا. سبحان اللہ. دیکھو آیت الکرسی کی طاقت دیکھو, پاور دیکھو. اسی لیے بچوں آیت الکرسی سب یاد کرو, اور اس آیت الکرسی کو خوب اچھے سے یاد کرو اور اس کو صبح و شام پڑھ لیا کرو. اب آگے کیا ہوا دیکھو. پھر میں اسی مکان میں ایک طرف کنارے میں سو گیا. صبح کو جو میں اٹھا تو جہاں پر اس جن کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا اس جگہ پر کچھ راکھ پڑی تھی, یعنی سوا پڑی تھی. تو پتہ چلا کہ رات جن جل گیا تھا. سبحان اللہ. راکھ پڑی ہوئی تھی اور یہ آواز سنی کہ اے فلاں تاجر تم نے ہمارے آدمی کو جلا دیا. آواز لگانے والے کا پتہ نہیں چلا کہ کون کہہ رہا ہے. تو میں نے زور سے یعنی تاجر نے زور سے آواز لگا کر معلوم کیا کہ کس چیز نے جلا دیا. پھر آواز آئی وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ العظیم کے ذریعے سے جلا دیا. تو یارو آیت الکرسی آپ سمجھے کہ یہ بہت فائدے کی چیز ہے. اس کو پڑھو تو اللہ کی عبادت بھی ہے اور اس کو پڑھو تو ہماری جانوں کی حفاظت بھی ہے. اس کو پڑھو اور جب بھی رات کو سویا کرو تو یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو. اب میں لمبی ہو رہی ویڈیو, آیت الکرسی پڑھنے کا اور بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا کیسے اس کو پڑھتے نا. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کی کیسی تکرار کرنی چاہیے ہے نا, تو وہ انشاءاللہ اگلی